بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وائٹ برڈز عمران سیریز کی قسط نمبر 17 میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ جیپ تیزی سے وارنگل سرا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور ساحلہ بیٹھی ہوئی تھیں، اور عقبی سیٹوں پر صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تھے، جبکہ جیپ کے عقبی حصے میں دو بڑے بڑے تھیلے پڑے ہوئے تھے، جن میں خصوصی اسلحہ، طوفان کا مقابلہ کرنے والے لباس اور خصوصی آلات تھے۔ عمران صاحب، آپ نے کیا پلاننگ کی ہے؟ اچانک عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر نے کہا۔ پلاننگ تو وہی ہے جو ازل سے بنتی چلی آ رہی ہے۔ میری کیا ضرورت ہے کہ میں اس سے ہٹ کر کوئی پلاننگ اور بناؤں؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کس پلاننگ کی بات کر رہے ہو؟ جولیا نے چونک کر اور قدرے مغشوش لہجے میں کہا۔ یہی کہ اپنی جان بچانے کے لیے انسان کو جو حربہ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کھل کر بات کرو، کیا پہیلیاں بجوا رہے ہو؟ عمران صاحب، اگر وائٹ برڈز نے مانیٹرنگ کا کوئی نظام قائم کر رکھا ہوگا تو پھر تو ہماری آمد کے بارے میں انہیں علم ہو چکا ہوگا، اس بار صفدر نے کہا۔ ظاہر ہے وہ اب بات کا موضوع بدلنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران نے اپنی باتوں سے باز نہیں آنا، اور تنویر کا غصہ لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا جائے گا، جو ابھی تک خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ مگر کافی بڑا قصبہ ہے، وہاں جیپ کے ساتھ ہمارا پہنچنا خاصا دھماکہ گیز ہوگا، اور اگر ان لوگوں نے وہاں کوئی مخبر رکھا ہوا ہوگا تو لامحالہ انہیں اطلاع مل جائے گی۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن بہرحال ہم نے وہاں پہنچنا ہے، اس لیے تو میں جولیا کو بتا رہا تھا کہ جان بچانے کے لیے ہر حربہ اختیار کرنے کی قانون میں اجازت ہوتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن پھر بھی عمران صاحب، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا، ورنہ مس جولیا کی بات درست ہے کہ ہم پکے ہوئے پھلوں کی طرح ان کی جولی میں جا گریں گے۔ صفدر نے کہا۔ تمہاری وہ پہلے والی پلاننگ درست تھی کہ ہم قوموں کی طرف سے سرا میں داخل ہوتے اور طوفان کے خلاف آلات استعمال کرتے۔ جولیا نے کہا۔ جمہوری دور ہے، اس لیے مجبوراً ہے مجھے تم سب کی بات ماننی پڑی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، کیا آپ کو یقین ہے کہ وائٹ برڈز ہمیں بے ہوش کریں گے، ہلاک نہیں کریں گے؟ اچانک عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو سوائے عمران کے باقی سب بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب جس انداز میں کھلے عام چلے جا رہے ہیں، اور عمران صاحب نے اپنے ساتھ گیس یا ریز سے بے ہوش ہونے سے بچانے والی خصوصی گولیاں خرید کر سامان میں رکھی ہوئی ہیں، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عمران صاحب گاؤں میں جا کر یہ گولیاں کھا لیں گے، اور پھر جیپ میں ہم سرا میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر وہی پرانا ڈرامہ شروع ہو جائے گا۔ وہ ہمیں بے ہوش کرنے کے لیے گیس یا ریز استعمال کریں گے، اور ہم مصنوعی طور پر بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر جب یہ لوگ اکٹھے ہوں گے تو ہم اچانک حرکت میں آ کر ان کا خاتمہ کر دیں گے، کیپٹن شکیل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تو یہ ہے تمہاری پلاننگ، لیکن تم خود یہ بات نہیں بتا سکتے تھے، اور کیپٹن شکیل کی بات درست ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہمیں بے ہوش ہی کریں، وہ جیپ پر میزائلوں کی بارش بھی کر سکتے ہیں، جولیا نے کہا۔ اس صورت میں وہ کافرستانی پرائم منسٹر اور صدر پر کس طرح ثابت کریں گے کہ انہوں نے واقعی پاکیہ سیکرٹ سروس کے ایجنٹ کو ہی ہلاک کیا ہے، اور تم سب کی کارکردگی اب اس نیچ پر پہنچ چکی ہے کہ شاید اب واقعی ہماری موت آنے کے بعد بھی کوئی اس پر یقین نہ کرے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، لیکن اگر انہوں نے ایسا نہ سوچا ہو، ضروری نہیں کہ وہ تمہاری طرح عقل مند ہو، جولیا نے ایک بار اور خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ وائٹ برڈز کی چیف ایک خاتون چھاتری ہے، اور خواتین بہرحال مردوں سے زیادہ عقل مند ہوتی ہیں، عمران نے کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تم سے زیادہ عقل مند بہرحال نہیں ہو سکتی، جولیا نے بھی اس بار ہنستے ہوئے کہا۔ مجھ سے زیادہ عقل مند تو تنویر ہے، جو اس لیے خاموش رہتا ہے کہ مشورہ محاورہ ہے کہ جاہلوں کا جواب خاموشی ہوتی ہے، اس لیے یقیناً اس کی نظروں میں ہم جاہل ہیں، عمران نے کہا۔ تو ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ عمران صاحب، اگر مس جولیا کا خدشہ درست ثابت ہوا تو کیا ہوگا؟ صالح نے کہا۔ تربیت یافتہ افراد عام انداز سے ہٹ کر سوچتے ہیں، اس لیے بے فکر رہو۔ وہ ہمیں بے ہوش کریں گے، ہمارے میک اپ واش کریں گے، اور اگر میک اپ واش ہو گئے تو ہم بے ہوشی کے عالم میں ہی انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، اور اگر میک اپ واش نہ ہوئے تو پھر ہمیں باندھ کر ہوش میں لایا جائے گا، اور اگر اس کے برعکس ہوا تو بات یہ ہے کہ ہم تو بہرحال ہوش میں ہوں گے، اور جان بچانے کے لیے ہر حربہ اختیار کرنے کی قانونی اجازت ہوتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ شاگن کرشناس قصبے کے قریب پہاڑی جہاں لیبارٹری تھی، جنگل کے آخری سرے پر موجود بڑے سے کیبن کے اندر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس پورے جنگل میں انہوں نے مانیٹرنگ آلات نصب کر رکھے تھے۔ اس کی مانیٹرنگ مشینری سامنے والے کیبن میں موجود تھی۔ اس کا انچارج کرشن تھا،
شاغل کے سامنے میز پر ایک کارڈلیس سیٹلائٹ فون اور ساتھ ہی انٹرکام موجود تھا جس کا رابطہ کرشناس سے تھا۔ اس کے ساتھ ہیڈ کوارٹر میں صرف 4 آدمی تھے، جن میں سے ایک کرشن تھا، دوسرا اس کا اسسٹنٹ مادھو اور باقی 2 فیلڈ کے آدمی تھے جو اس کے کیبن کے سامنے مشین گنیں کھاندوں سے لٹکائے بڑے چکنے انداز میں کھڑے رہتے تھے۔ شاغل یہ اطلاع پا کر بے حد خوش ہوا تھا کہ پاکشا سیکرٹ سروس کا بھیجا آدمی پکڑا گیا ہے اور پھر اسے شاغل کے پاس لایا گیا ہے، اور اس نے آج خود ہی ان کے ساتھ کام کرنے کی آفر کر دی، جس پر اسے کچھ معاوضہ بھی دے دیا گیا، اور اس نے اپنا رول درست طور پر نبھایا تھا، جس کی بدولت شاغل کا گروپ بے ہوش افراد کو جنہیں پاکشا سیکرٹ سروس کے ممبرز سمجھا گیا تھا، کرشناس قصبے کے قریب اس کے اسپاٹ پر لے آئی تھی، جبکہ اس آدمی انتھونی کو وہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پھر شاغل کرشناس گیا تھا، وہاں اس نے ان تینوں سے بات چیت کی تو اسے بے حد مایوسی ہوئی، کیونکہ یہ خود سیکرٹ سروس کے رکن نہیں تھے اور نہ ہی ان کا کوئی تعلق سیکرٹ سروس کے ساتھ تھا، بلکہ یہ عمران کے ذاتی ملازم تھے۔ اس لیے انہیں ہلاک کر دینے کا حکم دیا اور خود اپنے ہیلی کاپٹر پر واپس ہیڈ کوارٹر آ گیا، اور اسے یقین تھا کہ اس کے حکم پر عمل درآمد کر دیا گیا ہوگا، اس لیے وہ اطمینان بھرے انداز میں واپس ہیڈ کوارٹر آ گیا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس لیبارٹری میں مشن مکمل نہیں ہو رہا، اس لیے وہ اطمینان بھرے انداز میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے گروپ کو کرشناس اڑاتے ہوئے کہا، اسے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ آخر وہ یہاں کیوں موجود ہے۔ عمران اور اس کے ساتھی تو یہاں آنے سے رہے، وہ لازماً ورنگل سرا میں پہنچیں گے۔ یہاں عمران کے ملازم آئے تھے، انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے، اب وہ کیوں یہاں موجود ہے؟ وائٹ برڈز ایجنسی سے سیکرٹ سروس کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ سیکرٹ سروس کو ہر صورت میں مشن مکمل کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ وہ بیٹھا مسلسل سوچ رہا تھا، لیکن کوئی تجویز اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاغل چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس بول رہا ہوں۔ شاغل نے اپنی عادت کے مطابق اپنا نام کے ساتھ پورا عہدہ بتاتے ہوئے کہا، جناب مادھو لال بول رہا ہوں، اسپیشل S11 جناب۔ دوسری طرف سے منمناتی ہوئی سی آواز سنائی دی تو شاغل بے اختیار اچھل پڑا۔ تمہیں یہاں کا نمبر کیسے معلوم ہو گیا؟ شاغل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، پریزیڈنٹ ہاؤس سے جناب، آپ کے ہیڈ کوارٹر سے یہ نمبر پریزیڈنٹ ہاؤس قانون کے مطابق پہنچایا گیا ہے تاکہ اگر صدر صاحب آپ سے بات کرنا چاہیں تو کر سکیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں کس عہدے پر ہوں، مجھ سے یہ باتیں کیسے چھپی رہ سکتی ہیں جناب؟ مادھو لال نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں، لیکن یہاں کال کیوں کی ہے تم نے؟ شاغل نے کہا، جناب انتہائی اہم ترین لیکن انتہائی خفیہ اطلاع ہے میرے پاس، اگر آپ 3 گنا معاوضے کا وعدہ کر لیں تو میں یہ اطلاع دے سکتا ہوں، اور جناب مجھے یقین ہے کہ اس اطلاع کے بعد آپ نہ صرف 3 گنا معاوضہ دیں گے بلکہ یقیناً مجھے بھاری انعام بھی دیں گے، اور ویسے اطلاع آپ کو صرف میں ہی دے سکتا ہوں، مادھو لال نے کہا۔ تو شاغل کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہو؟ مجھے شاغل کو، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس کو؟ شاغل نے یک لب کراتے ہوئے کہا۔ مادھو لال کی بات سن کر واقعی اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں اس خبر کی اہمیت بتا رہا ہوں جناب، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ آپ ان معاملات میں واقعی بے حد فیاض ہیں جناب، اور یہ بھی بتا دوں جناب کہ جس مشن پر آپ اس وقت موجود ہیں، اس مشن کے بارے میں ہی خبر ہے، جس کا علم اس وقت صرف صدر صاحب کو ہے، یا اس مشن پر کام کرنے والے سائنسدانوں کو، یا مجھے۔ مادھو لال نے کہا، کیا اطلاع ہے؟ جلدی بتاؤ، اگر تم نے کوئی نئی بات نہ بتائی تو تمہیں 3 گنا کی بجائے 5 گنا معاوضہ ملے گا۔ شاغل نے چونک کر کہا، جناب اصل مشن نہ ہی کرشناس میں مکمل ہو رہا ہے اور نہ ہی ورنگل میں، بلکہ اصل مشن رچنا نگر کی پہاڑی کے نیچے بنی ہوئی لیبارٹری میں مکمل کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ شاغل بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ شاغل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، میں درست کہہ رہا ہوں جناب، مادھو لال نے جواب دیا۔ کیسے معلوم ہوگا؟ تفصیل بتاؤ۔ شاغل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، جناب آپ کو تو معلوم ہے کہ میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ کی عدم موجودگی میں آنے والی سیکرٹ کالز، جنہیں اسپیشل کالز کہا جاتا ہے، کو ٹیپ کر کے صدر صاحب کی آمد پر انہیں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کام کے لیے ایسی مشینری نصب کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ آٹومیٹک طور پر ہو جاتا ہے، اور میں بھی یہ کالز نہیں سن سکتا۔ جیسے ہی کال کرنے والا ایسی کال کا لفظ ادا کرتا ہے تو اگر صدر صاحب موجود ہوں تو میں یہ کال ان کے خصوصی فون پر تھرو کر دیتا ہوں، اور اگر موجود نہ ہو تو میں ٹیپ کرنے والا بٹن آن کر دیتا ہوں، اور ٹیپ میں فیلڈ شدہ آواز کال کرنے والے سے ساری بات چیت کر کے کال ٹیپ کر لیتی ہے، اور جب صدر صاحب آتی ہیں
تو میں انہیں کال کر کے ایسی کالز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کتنی تعداد میں ایسی کالز ان کی عدم موجودگی میں آ چکی ہیں، جس پر صدر صاحب انہیں اپنے مخصوص فون پر تھرو کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، اور یہ تمام ٹیپ شدہ کال سننے کے بعد وہ خود ہی مخصوص خاصیت دے کر انہیں واش کر دیتی ہیں۔ اس طرح صرف صدر صاحب ہی وہ اسپیشل کال سن سکتے ہیں اور کوئی نہیں سن سکتا، لیکن میں نے خفیہ طور پر کالز کو سننے کا بندوبست کر رکھا ہے، جس کا علم میرے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ اس طرح مجھے انتہائی اہم اور خفیہ باتوں کا علم ہو جاتا ہے جو میں آپ کو بتا کر آپ سے انعام وصول کر سکتا ہوں۔ مادھو لال نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ اب تمہیں 5 گنا نہیں بلکہ 10 گنا معاوضہ ملے گا۔ اور ہاں، تم کہاں سے فون کر رہے ہو؟ شاغل نے کہا۔ جناب، پریزیڈنٹ ہاؤس کے خصوصی فون سے، جسے نہ چیک کیا جا سکتا ہے اور نہ سنا جا سکتا ہے، اس لیے تو میں اطمینان سے یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، مادھو لال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب خبر کی تفصیل بتاؤ، شاغل نے کہا۔ جناب، رچنا نگر کی لیبارٹری سے ڈاکٹر میچیٹ کی کال آتی۔ انہوں نے صدر صاحب کو بتایا کہ پکشائی سائنسدان اور اس نے مل کر تحت ویگانک پر کام شروع کر دیا ہے، لیکن اس کے لیے فوری طور پر ایک خصوصی مشن چاہیے جو ایکریمیا سے منگانا چاہیے۔ اس کے بغیر اس دہات پر کام شروع نہیں ہو سکتا، اس لیے فوری طور پر وہ مشین منگوا کر دی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اس مشین کی تفصیلات ٹیپ کرا دی، مادھو لال نے کہا۔ پھر صدر صاحب نے جب اس سائنسدان کو کال کی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ شاغل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ مجھے معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کال صدر صاحب نے براہ راست کی ہوگی، مادھو لال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم مجھے اس ٹیپ کی کاپی بھجوا سکتے ہو؟ شاغل نے کہا۔ آپ کے پاس جو فون ہے اس میں کال ٹیپ کرنے کا سسٹم موجود ہے یا نہیں؟ مادھو لال نے کہا۔ ہاں ہے، کیوں؟ شاغل نے چونک کر کہا۔ میں ٹیپ یہاں سے آن کر دیتا ہوں، آپ اسے ریکارڈ کر لیں، ورنہ یہاں سے باہر ٹیپ نہیں بھجوایا جا سکتا۔ مشینوں کے ذریعے ہر آدمی اور سامان کی باقاعدہ چیکنگ کی جاتی ہے، مادھو لال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم آن کرو، میں ٹیپ آن کر دیتا ہوں، شاغل نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی فون پر خاموشی طاری ہو گئی، لیکن رابطہ ابھی برقرار تھا۔ شاغل نے فون سیٹ کے نیچے موجود ایک سرخ رنگ کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو سر، کیا آپ نے ٹیپ کرنے کا سسٹم آن کر دیا ہے؟ چندوں بار مادھو لال کی آواز سنائی دی۔ یس، آن ٹیپ کر دو، شاغل نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہلکی سی کٹاک کی آواز سنائی دی، اور ساتھ ہی سرخ بٹن کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا۔ تو شاغل سمجھ گیا کہ ٹیپ آن ہو گئی ہے۔ وہ خاموش بیٹھا اس بلب کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد بلب بجھ گیا تو شاغل نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا۔ کال ٹیپ ہو گئی جناب، مادھو لال نے پوچھا۔ ہاں، تم بے فکر رہو، میں جلد دارالحکومت پہنچ رہا ہوں، پھر تمہیں 10 گنا معاوضہ اور انعام بھی دوں گا، شاغل نے کہا۔ اوکے جناب، آپ واقعی فیاض ہیں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو شاغل نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کیا، اور پھر اس نے فون سیٹ کے نیچے موجود ایک اور بٹن پریس کر دیا۔ تو اس بٹن کے پریس کرتے ہی سبز رنگ کا چھوٹا سا بلب جل اٹھا۔ تو شاغل نے ریسیور رکھ کر لاؤڈن کا بٹن پریس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی فون پی سے ایک آواز سنائی دینے لگی۔ میں ڈاکٹر میچیٹ بول رہا ہوں جناب، رچنا نگر لیبارٹری سے، بولنے والا کہہ رہا تھا، اور شاغل ہونٹ پیچھے خاموش بیٹھا یہ سب سن رہا تھا۔ ڈاکٹر میچیٹ واقعی وہی کچھ کہہ رہا تھا جو کچھ مادھو لال نے اسے بتایا تھا، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا کہ مادھو لال نے درست بتایا۔ اس نے ٹیپ آف کر دی، اور اس کے ساتھ اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یہ کے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس سر، کرشن بول رہا ہوں سر، دوسری طرف سے کرشن کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سنو، تم یہاں رہو گے، میں واپس دارالحکومت جا رہا ہوں، سب انتظامات اسی طرح رکھنا، میں وہاں پہنچ کر تم سے رابطہ کروں گا، شاغل نے کہا۔ یس سر، کرشن نے جواب دیا۔ تو شاغل نے ریسیور رکھا، اور پھر بڑا فون پیس اٹھا کر اس نے اس کے نچلے خانے میں موجود ایک بٹن دبایا، تو کٹاک کی آواز کے ساتھ ایک مائکرو ٹیپ رول باہر آ گیا۔ تو شاغل نے بٹن دبا کر اس خانے کو دوبارہ بند کیا۔ مائکرو ٹیپ والا رول اٹھا کر اس نے جیب میں رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا مخصوص ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتا ہوا اور تیزی سے دارالحکومت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ شاغل خود ہی ہیلی کاپٹر کو پائلٹ کر رہا تھا کیونکہ وہ پائلٹ کو ساتھ نہ لایا تھا۔ دوسرا ہیلی کاپٹر کرشناس میں تھا اور اس کا پائلٹ بھی وہیں تھا۔ اسے بلانے میں وقت لگتا، اس لیے شاغل نے خود ہی ہیلی کاپٹر کو پائلٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے دراصل دارالحکومت میں اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچنے کی جلدی تھی تاکہ وہاں جا کر وہ رچنا نگر کی لیبارٹری اور وہاں موجود حفاظتی انتظامات کے بارے میں معلومات حاصل کر کے صدر سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کا پلان تھا کہ وہ صدر صاحب کو یہ کہے گا کہ پاکستان سگنل سروس کو اس بات کا علم ہو چکا ہے اور جس نے پاکستان سگنل سروس کے لیے کام کرنے والے ایجنٹ عمران کا ملازم ٹائیگر سے یہ معلومات حاصل کی ہیں
اور پھر اسے ہلاک کر دیا ہے۔ اس طرح نہ صرف اس کی کارکردگی کا صدر صاحب پر روک پڑ جائے گا، بلکہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتہ چل جائے گا کہ شاگرد کی کیا اہمیت ہے۔ ویسے وہ دل ہی دل میں اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ اس بار معاملات کو پرائم منسٹر سے بھی چھپایا گیا ہے اور انہیں یہی بتایا گیا ہے کہ مشن ورنگل سرا میں مکمل کیا جا رہا ہے، جبکہ اصل مشن نہ ہی کرشناس میں مکمل ہو رہا ہے اور نہ ہی ورنگل میں، بلکہ اصل مشن رچنا نگر میں انتہائی خفیہ طور پر